شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور پیارے بچوں آج ہم پڑھنے والے ہیں جماعت ہشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب دوم، جس کا عنوان ہے وطنیت۔ بچوں اس باب کا ہم پڑھیں گے سبق 2.3، اس کا لیکچر نمبر 4، اور ہمارے سبق کا آج کا عنوان ہے کارگل کا ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید۔ ہمارے آج کے حاصلات تعلم ہیں اخبارات، رسائل اور جرائد میں خبریں، اداریے، روداتیں، اشتہارات اور خطوط با نام مدیر وغیرہ روانی سے پڑھ سکیں گے۔ اور بچوں یہ والا جو حاصل تعلم ہے یہ پڑھنا کی صلاحیت سے لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا حاصل تعلم ہے کسی بھی نثر پارے کو درست تلفظ، آہنگ، حرکات اور سکنات کے ساتھ بیان کر سکیں گے، اور یہ بات چیت سے لیا گیا ہے۔ جی بچوں آپ جانتے ہیں کہ سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم وضاحت دیکھتے ہیں اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر عمل کی قبولیت اور اجر نیت پر منحصر ہے۔ اگر نیت نیک اور خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو تو عمل کا ثواب ملتا ہے، چاہے وہ عمل بظاہر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ نیت نیک ہو، عمل آپ کا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا اجر آپ کو بہت ملے گا۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے سبق کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک تمہیدی سرگرمی۔ معلم نے کیا کرنا ہے؟ گزشتہ دنوں کے اخبارات میں سے معلم کارگل کی جنگ سے متعلق خبریں، مضامین اور کالم منتخب کر کے جماعت کے کمرے میں طلبہ کو پڑھنے کے لیے دیں گے، اور دوران پڑھائی معلم اور سننے والے جو طلبہ ہیں، پڑھائی کرنے والے بچوں کے حرکات و سکنات پر نظر رکھے کہ کیا ان کے ہاتھوں کے اشارے اور چہرے کے تاثرات الفاظ کے مطابق ہیں یا نہیں۔ بچوں ہمارا جو سبق ہے وہ کارگل کے محاذ سے متعلق ہے۔ معلم اسی سے متعلق جو ہے اخبارات میں سے کالم، مضامین یا خبریں منتخب کریں گے، اور جو پڑھ رہے ہوں گے بچے وہ تو پڑھ ہی رہے ہوں گے، لیکن سننے والے بچوں نے بھی بڑی توجہ سے سننا ہے ان کو، اور جو پڑھ رہے ہیں بچے ان کے حرکات و سکنات پر آپ نے دھیان دینا ہے۔ معلم بھی اس سلسلے میں رہنمائی کریں گے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ جی بچوں ہم بڑھیں گے اپنے آج کے سبق کی طرف کہ آج ہم نیا کیا کرنے والے ہیں۔ آج کے حاصلات تعلم کو سمجھانے کے لیے اخبارات، رسائل، میگزین سے خبریں، اداریے، خط با نام مدیر پڑھے جائیں گے۔ یہ تین چیزیں آج پڑھی جائیں گی، اخبارات میں سے، رسائل میں سے، میگزین میں سے۔ کیا چیزیں؟ خبریں، اداریے اور خط با نام مدیر۔ اور ہمارا جو دوسرا حاصل تعلم ہے ان کا مفہوم درست تلفظ، آہنگ اور حرکات و سکنات کے ساتھ بیان کرنے کی مشق بھی کروائی جائے گی۔ بچوں درست تلفظ کیا ہے ہم نے لیکچر نمبر 3 میں سیکھا ہے، اس کی وضاحت آپ کو اسی سبق کے لیکچر نمبر 3 میں دی جا چکی ہے۔ اب آہنگ کیا ہے یہ سیکھیں گے۔ آہنگ سے مراد ہے انداز، طور طریقہ، ڈھنگ، یعنی عبارت کس انداز اور لب و لہجے سے پڑھی جا رہی ہے، یا کسی بھی نثر پارے کا مفہوم کس ڈھنگ سے بیان کیا جا رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے آہنگ۔ اس کے ساتھ ساتھ حرکات و سکنات سے کیا مراد ہے؟ کسی نثر پارے کو پڑھتے وقت یا اس کا مفہوم بتاتے وقت چہرے کے تاثرات اور ہاتھوں کے اشارے جو ہیں مضمون کی نوعیت کے مطابق ہونے چاہیے۔ جو بچہ پڑھ رہا ہو تو اس کا کیا ہے؟ حرکات و سکنات کا اندازہ کس چیز سے لگایا جاتا ہے؟ اس کے چہرے کے تاثرات سے اور ہاتھوں کے اشارے سے، کہ آیا جو اس کے ہاتھوں کے اشارے اور چہرے کے تاثرات ہیں وہ اس کے الفاظ کے مطابق ہیں یا نہیں۔ یہ ہے حرکات و سکنات۔ پچھلے سبق میں ہم تلفظ سیکھ چکے ہیں، آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ آہنگ اور حرکات و سکنات۔ دونوں حاصلات کو سمجھانے کے لیے معلم کسی بھی ایک اخبار میں سے خط با نام مدیر خود پڑھ کر عملی نمونہ پیش کریں گے۔ معلم کیا کریں گے؟ کسی بھی اخبار میں سے، کسی بھی میگزین میں سے خط با نام مدیر کو منتخب کریں گے، اور جماعت میں اس کا عملی نمونہ پیش کریں گے کہ کس طریقے سے اس کو درست تلفظ کے ساتھ، آہنگ کے ساتھ اور حرکات و سکنات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ کو سمجھانے کے لیے سرگرمی کی جائے گی کہ آپ کو یہ دونوں حاصلات تعلم بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں۔ کسی اخبار، رسالے یا جریدے سے کیپٹن شیر خان سے متعلق کسی مضمون کا انتخاب کر کے تراشا اپنے کاپی پر لگانا ہے، یہ آپ کا کام ہے، اور جماعت کے کمرے میں ساتھی کو درست تلفظ اور مناسب رفتار کے ساتھ پڑھ کر سنانا ہے۔ دونوں ساتھی جانچ کے لیے خاکہ ترتیب دیں گے۔ دونوں نے خاکہ ترتیب دینا ہے، اور سننے کے بعد یہ خانے آپ نے پر کرنے ہیں کہ جس کا آپ نے جریدہ سنا ہے، جو تراشا سنا ہے آپ نے، وہ اس کا تلفظ ٹھیک تھا، رموز اوقاف ٹھیک تھے، روانی ٹھیک تھی، انداز بیان ٹھیک تھا، اعتماد ٹھیک تھا، اور یہاں پر کل 10 نمبروں میں سے آپ نے اس کو نمبر دینے ہیں۔ ہر ایک خانے کے 2 نمبر ہوں گے، اور اس لحاظ سے آپ نے، یا آپ درست کا بھی نشان لگا کے یہ
خاکہ پر کر سکتے ہیں۔ یہ بچوں تمام جماعت کے جو بچے ہیں وہ کریں گے، اپنے ساتھی کو جو تراشا آپ نے منتخب کیا ہے اس کو پڑھ کر سنائیں گے، اور اس طریقے سے جو خاکہ آپ نے یہ ترتیب دیا ہے اس کو بھی حل کریں گے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ جی بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے آخری حصے کی طرف جو ہے ورک شیٹ۔ آج آپ کو گھر کا کام لکھنے کے لیے نہیں دیا جائے گا کیونکہ ہمارا جو کام ہے بیان کرنے اور پڑھنے سے متعلق ہے، لہٰذا آج کے حاصلات تعلم کی وضاحت کے لیے آپ کو یہ اخبار کا تراشا دیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کو ایک خاکہ بھی بنا کے دیا جا رہا ہے ورک شیٹ پہ۔ آپ والدین کی موجودگی میں اس کو پڑھیں گے، والدین اس خاکے کو، اس سوال نامے کو حل کریں گے، اور اس کے بعد پڑھتے ہوئے آپ ویڈیو بنائیں گے اور ویڈیو اپنے معلم یا معلمہ کو بھیجیں گے۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ بہت دلچسپی، لگن اور شوق کے ساتھ اس کام کو کریں گے۔ یہاں پر میں اپنے سبق کو ختم کروں گی بچوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آپ کا سبق، اور گھر جا کے جو آپ کی ورک شیٹ کا کام ہے وہ بھی آپ بہت دلچسپی اور لگن سے کریں گے۔ کل ملیں گے دوبارہ ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، شکریہ۔